هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما المشكل فهو ما ازداد خفاء على الخفي، كأنه بعدما خفي على السامع حقيقته دخل في أشكاله وأمثاله حتى لا ينال المراد إلا بالطلب ثم بالتأمل حتى يتميز عن أمثاله. اور بہرحال مشکل سو وہ کلام ہے جس میں خفی کی بنسبت خفا زائد ہو، گویا کہ وہ اس کے بعد کے سامع پر اس کی حقیقت مخفی ہو گئی، اپنے ہم شکل اور امثال میں داخل ہو گیا. حتی لا ینال المراد الا بالطلب ثم بالتأمل حتی یتمیز عن امثالہ، حتیٰ کہ مراد حاصل نہ ہوگی مگر طلب سے، پھر غور و فکر کرنے سے، یہاں تک کہ وہ اپنے امثال سے ممتاز ہو جائے. یہاں سے مصنف نے مشکل کو بیان کیا ہے. مشکل یہ اشکل الشیء سے ماخوذ ہے، اور عربی زبان میں یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی شے اپنی ہم شکل اور ہم مثل چیزوں میں داخل ہو جائے. جیسا کہ احرم اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی شخص حرم کے اندر داخل ہو جائے. یا مشکل اس اشکال سے ماخوذ ہے جس کے معنی دشوار ہونے کے ہیں، چونکہ سامع پر مشکل کے معنی تک پہنچنا دشوار ہوتا ہے، اس لیے مشکل کو مشکل کہا جاتا ہے. یہ تو لغوی تحقیق. فقہا کے اصطلاح میں مشکل وہ کلام ہے جس میں خفی کی بنسبت خفا زائد ہو، یعنی اولاً تو اس کلام کی مراد سامع پر مخفی ہو، پھر وہ اپنی ہم شکل اور ہم مثل چیزوں میں داخل ہو جائے، یہاں تک کہ اس کی مراد طلب اور پھر اس کے بعد غور و فکر کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی ہے. تو مراد تک پہنچنے کے لیے اولاً اس کلام کی تمام معانی اور محتملات کو دریافت کیا جائے گا، اور پھر ان میں یہ غور و فکر کیا جائے گا کہ یہاں کون سے معنی مراد ہیں. تو چونکہ خفی کی مراد معلوم کرنے کے لیے صرف طلب کافی ہے، اور مشکل کی مراد معلوم کرنے کے لیے طلب کے ساتھ ساتھ تأمل اور غور و فکر بھی ضروری ہے، اس لیے مشکل کا خفا خفی کے خفا سے زائد ہوتا ہے. اس کو ہم مثال سے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ خفی کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو اپنا لباس اور حیت تبدیل کیے بغیر کسی بہانے سے کسی کمرے کے اندر جا کے چھپ گیا. اب اس آدمی کو اگر ہمیں ڈھونڈنا ہے تو اس کو ڈھونڈنے کے لیے صرف تلاش کرنا، طلب کرنا، ڈھونڈنا کافی ہے، اور جب یہ مل جائے گا تب اس کو شناخت کر لیں گے. اور مشکل کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو اپنا لباس اور حیت تبدیل کر کے اپنے ہم شکل لوگوں کے ساتھ کسی کمرے میں چھپ گیا. مثال کے طور پر جو جوکر ہوتے ہیں سرکس میں دکھانے والے، وہ جو اپنا لباس بناتے ہیں، لباس پہنتے ہیں، اپنا جو حیت بناتے ہیں، وہ ایک جیسے دکھتے ہیں. اب اگر کسی کمرے میں چھپ جائیں وہ، تو ان میں سے جو ہماری مراد ہے اس کو تلاش کرنے کے لیے، ڈھونڈنے کے لیے محض تلاش کرنا اور ڈھونڈنا کافی نہیں ہے، بلکہ پہلے ان کو ڈھونڈا جائے گا اور پھر اس کے بعد غور و فکر کیا جائے گا. کوئی خاص نشانی ہوگی جس کے ذریعے ان میں سے جو ہماری مراد ہے، جس کو ہمیں پکڑنا ہے، اس کو پہچاننا پڑے گا. وَنَظِيرُهُ فِي الْأَحْكَامِ حَلَفَ لَا يَأْتَدِمُ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي الْخَلِّ وَالدَّبْسِ فإنما هو مشكل في اللحم والبيس والجبن حتى يطلب في معنى الإيتدام ثم يتأمل أن ذلك المعنى هل يوجد في اللحم والبيس والجبن أم لا.
اور احکام شرع میں اس کی نظیر یہ ہے کہ کسی نے قسم کھائی کہ وہ سالن نہیں کھائے گا، مصنف فرماتے ہیں کہ جو حالف کا قسم ہے یہ سرکہ اور کھجور کے شیرے میں ظاہر ہے، اور گوشت اور انڈے اور اسی طرح پنیر میں مشکل ہے، یہاں تک کہ اعتدام کے معنی کو طلب کرے، پھر غور کرے کہ یہ معنی کیا گوشت، انڈا اور پنیر میں موجود یا نہیں ہے۔ یہاں مصنف نے مشکل کی مثال دی ہے اور احکام شرع مثال دی ہے، احکام شرع سے مثال دی ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ مشکل کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے قسم کھائی اور یوں کہا واللہ لا آتدم، بخدا میں سالن نہیں کھاؤں گا، تو فرماتے ہیں کہ یہ کلام یعنی حالف کا یہ قسم سرکہ اور کھجور کے شیرے میں تو ظاہر ہے کہ اگر ان کو کھائے گا تو حالف حانث ہو جائے گا، لیکن بھنے ہوئے گوشت، انڈے اور پنیر میں مشکل ہے، اس لیے پہلے اعتدام کے معنی ہمیں دریافت کرنے ہوں گے اور پھر اس میں غور کرنا ہوگا کہ یہ معنی اعتدام کے گوشت، انڈا اور پنیر میں موجود یا نہیں ہے۔ دیکھیے اعدام یہ موادمت سے ماخوذ ہے، اور موادمت کے معنی آتے ہیں موافقت کے، اور سالن کی روٹی کے ساتھ موافقت اس وقت ہوگی جب روٹی اور سالن میں کامل درجہ اختلاط اور امتزاج ہو، اور روٹی سالن میں رنگ جاتی ہو اور ڈوب جاتی ہو۔ اسی وجہ سے ادام کی تعریف کی جاتی ہے کہ ادام یا سالن وہ چیز ہے جس کو روٹی کے تابع بنا کر کھایا جاتا ہے اور روٹی اس میں اچھی طرح ڈوب جاتی ہو، اور جس کو بغیر روٹی کے مستقل طور پر کھایا جاتا ہو اس کو ادام نہیں کہا جاتا ہے۔ تو سرکہ اور کھجور کے شیرے میں یہ بات چونکہ پورے طور پر پائی جاتی ہے، اس میں روٹی اچھی طرح سے ڈوب جاتا ہے اور رنگ جاتا ہے، اس لیے ان دونوں میں کلام ظاہر ہوگا، لیکن بھنے ہوئے گوشت اور انڈے اور پنیر میں یہ بات چونکہ نہیں پائی جاتی ہے، اس لیے ان تینوں میں یہ کلام مشکل ہوگا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مذکورہ قسم کے بعد اگر حالف نے بھنا ہوا گوشت یا انڈا یا پنیر کھا لیا تو حانث نہ ہوگا۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ حانث ہو جائے گا۔ حضرت صاحب کہتے ہیں کہ جس چیز کو روٹی کے ساتھ کھایا جا سکتا ہو تو وہ روٹی کے موافق ہے، لہذا بھنا ہوا گوشت، انڈا اور پنیر چونکہ روٹی کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے، اس لیے یہ چیزیں بھی روٹی کے موافق ہوں گی، اور جب یہ چیزیں روٹی کے موافق ہیں تو ان چیزوں میں ادام کے معنی موجود ہیں، اور جب ان چیزوں میں ادام کے معنی موجود ہیں تو ان چیزوں کو کھانے سے بھی حالف حانث ہو جائے گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو مذکورہ چیزیں ہیں ان کو روٹی کے ساتھ موافقت تو حاصل ہے، لیکن کامل درجے کی موافقت حاصل نہیں ہے۔ کامل درجے کی موافقت اس وقت حاصل ہوگی جب روٹی اور ادام میں اختلاط ہو اور روٹی اس میں رنگ جاتی ہو اور ڈوب جاتی ہو، جیسا کہ ہم نے ماقبل کے اندر بتایا۔ لہذا اگر حالف ان چیزوں کو کھائے گا تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک چونکہ یہ چیزیں سالن میں نہیں ہیں، ادام میں نہیں ہیں، اس لیے وہ حانث نہیں ہوگا۔ ثم فوق المشكل المجمل وهو محتمل وجوها فصار بحال لا يوقف على المراد به إلا ببيان من قبل المتكلم۔ پھر مشکل سے بڑھ کر مجمل ہے، اور مجمل وہ کلام ہے جو چند صورتوں کا احتمال رکھتا ہو، بس وہ ایسا حال میں ہوگا جس کی مراد پر متکلم کی طرف سے بیان کیے بغیر واقفیت نہیں ہو سکتی ہے۔ دیکھیے مفسر کی ضد ہے مجمل، اور مجمل کے لغوی معنی آتے ہیں مشتبہ ہونا، چنانچہ کہا جاتا ہے اجمل علیہم الامر، اور اہل عربی اس وقت بولتے ہیں جب لوگوں پر معاملہ مشتبہ ہو جائے۔ مصنف کہتے ہیں کہ مجمل یہ خفا میں مشکل سے بڑھ کر ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ مشکل کی مراد طلب اور تأمل کے بعد معلوم ہو جاتی ہے، لیکن مجمل کی مراد طلب اور اس کے بعد غور فکر تأمل سے معلوم نہیں ہوتی ہے، بلکہ مجمل یعنی متکلم کے بیان کرنے سے معلوم ہو سکتی ہے۔ مصنف نے مجمل کی تعریف بیان کرتے فرمایا کہ مجمل وہ کلام ہے جو چند صورتوں کا احتمال رکھتا ہو
اور اس کی مراد پر بغیر متکلم کے بیان کے واقف ہونا ممکن نہ ہو۔ وَنَظِيرُهُ فِي الشَّرْعِيَّاتِ قَوْلُهُ تَعَالَى حَرَّمَ الرِّبَا فإن المفهوم من الربا هو الزيادة المطلقة وهي غير مرادة بل المراد الزيادة الخالية عن العوض. ونظيره في الشرعيات قوله تعالى حرم الربا فإن المفهوم من الربا هو الزيادة المطلقة وهي غير مرادة بل المراد الزيادة الخالية عن العوض في بيع المقدرات المتجانسة واللفظ لا دلالة له على هذا فلا ينال المراد بالتأمل۔ اور اس کی نظیر احکام شرع میں بارد القول حرم ربا ہے، کیونکہ ربا کا مفہوم مطلقاً زیادتی ہے اور وہ غیر مراد ہے، بلکہ وہ زیادتی مراد ہے جو مکیلات اور موزونات کو اپنے ہم جنس کے عوض کی بے میں عوض سے خالی ہو۔ مصنف فرماتے ہیں کہ لفظ ربا اس مخصوص زیادتی پر دلالت نہیں کرتا ہے، لہذا جو متکلم کو مراد ہے وہ تأمل اور غور و فکر کے ذریعے حاصل نہ ہوگی۔ مجمل کی مثال دی ہے مصنف نے، اور قرآن کریم سے دی ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہے وحرم الربا، احل اللہ البیع وحرم الربا، باری تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا اور ربا کو حرام قرار دیا ہے۔ اس میں لفظ ربا مجمل ہے اس طور پر کہ لغت کے اندر ربا کے معنی آتے ہیں مطلقاً زیادتی کے، اور یہ بات مسلم ہے کہ ہر زیادتی حرام نہیں ہے، کیونکہ بیع کو زیادتی و نفع ہی کے لیے مشروع کیا گیا ہے۔ تو چونکہ ہر زیادتی حرام نہیں ہے بلکہ بعض صورتوں میں حرام ہے اور بعض صورتوں میں حلال ہے، اس لیے یہاں وہ زیادتی مراد ہوگی جو اس وقت عوض سے خالی ہو جبکہ مکیلات یا موزونات کو ان کے ہم جنس کے عوض فروخت کیا گیا ہو، اور یہ مراد یعنی ایسی زیادتی جو عوض سے خالی ہو نہ ربا کے معنی طلب کرنے سے معلوم ہو سکتی ہے اور نہ تأمل اور غور و فکر کرنے سے معلوم ہو سکتی ہے۔ اور جب معاملہ ایسا ہے تو اس زیادتی کے سلسلے میں جس کو قرآن نے حرام قرار دیا ہے لفظ ربا مجمل ہوگا، اور اس اجمال کو دور کرنے کے لیے اور متکلم کی مراد تک پہنچنے کے لیے ہمیں مجمل کی بیان کی ضرورت ہوگی۔ چنانچہ ہم نے جب حدیث کو کھنگالا تو حدیث کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل یدا بید والفضل ربا، یعنی 6 چیزیں گیہوں، جو، کھجور، اس کے بعد نمک، سونا، چاندی، اگر ان چیزوں کو ان کی ہم جنس کے عوض فروخت کیا جا رہا ہے تو دونوں عوض برابر ہوں، دونوں پر مجلس عقد میں قبضہ ہو، اگر کسی جانب میں زیادتی ہوگی تو ربا کہلائے گا اور وہ شرعاً حرام ہوگا۔ اب اس حدیث سے 6 چیزوں کا حال تو معلوم ہو گیا، یعنی مجمل کی طرف سے بیان آئیں گے کہ جو ربا اور زیادتی ہے وہ کون سی زیادتی مراد ہے، لیکن جو ان کے علاوہ چیزیں ہیں ان کا حال معلوم نہیں ہو سکا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور ربا سے متعلق تشفی بخش وضاحت نہیں فرمائی، اسی لیے مذکورہ 6 چیزوں میں ربا کا حکم معول ہوگا اور ان کے علاوہ میں مشکل ہوگا۔ ثم فوق المجمل في الخفاء المتشابه، مثال المتشابه الحروف المقطعات في أوائل السور، وحكم المجمل والمتشابه اعتقاد حقية المراد به حتى يأتي في البيان۔ پھر خفا میں مجمل سے بڑھ کر متشابہ ہے۔ متشابہ کی مثال اوائل سور میں حروف مقطعات ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں کہ مجمل متشابہ کا حکم یہ ہے کہ اس کی مراد کے حق ہونے پر اعتقاد رکھا جائے گا یہاں تک کہ بیان آ جائے۔ یہاں سے مصنف نے متشابہ کو بیان کیا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ خفا میں مجمل سے بڑھ کر متشابہ ہے، یعنی آخری درجے کا خفا متشابہ میں ہوتا ہے، لہذا متشابہ اس محکم کی ضد ہوگا جس میں آخری درجے کا ظہور ہوتا ہے۔ فقہاء کے اصطلاح متشابہ وہ کلام ہے جس کی مراد کو حاصل کرنے کی کوئی راہ اور امید موجود نہ ہو، حتیٰ کہ امت مسلمہ سے اس کی مراد کو طلب کرنے کا حکم بھی ساقط ہو گیا۔
یعنی امت مسلمہ پر متشابہات کی مراد کو معلوم کرنا، اس کو طلب کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ اس پہ پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ چنانچہ بارے لگے ارشاد ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ ابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ۔ پھر آگے متشابہ کے اندر تفصیل ہے کہ متشابہ کی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ ہے جس کے معنی بالکل معلوم نہ ہو، نہ تو اس کے لغوی معنی معلوم ہو اور نہ مرادی معنی معلوم ہو، جیسے مقطعات قرآن الف لام میم۔ اور دو متشابہ کی وہ قسم ہے کہ جس کے لغوی معنی تو ہمیں معلوم ہو لیکن مرادی معنی معلوم نہ ہو، جیسے کہ قرآن کریم کے اندر کہیں آیا ہے ید اللہ وجہ اللہ الرحمن علی العرش استویٰ، کہ باری تعالیٰ رحمان یہ عرش پہ مستوی ہے، تو ان کے لغوی معنی تو ہمیں معلوم ہے لیکن مرادی معنی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ بہرکیف متشابہ کے اندر آخری درجے خفا اور پوشیدگی ہوتی ہے۔ اس کے بعد مصنف نے مجمل اور متشابہ کا حکم بیان فرمایا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ مجمل اور متشابہ کا حکم یہ ہے کہ اس کی مراد کے حق ہونے کا اعتقاد رکھا جائے گا یہاں تک کہ بیان آ جائے، یا تو دنیا کے اندر آ جائے جیسے کہ مجمل کے اندر ہوتا ہے، یا آخرت میں آئے جیسے کہ متشابہ کے اندر ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس بات کا اعتقاد رکھا جائے گا کہ مجمل اور متشابہ سے اللہ تعالیٰ نے جس معنی کا ارادہ فرمایا ہے وہ حق ہے، واقعی کے مطابق ہے، اگرچہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔